چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ 35 ارب روپے کی جو یہ انویسٹمنٹ آج ایم او یو سائن ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ پہلی چائنیز کمپنیز تو آ رہی تھیں، یہ پہلی دفعہ رشین کمپنی نے آ کے ایم او یو سائن کیا ہے پختونخوا کی حکومت کے ساتھ، اور تو یہ پرویز خٹک اس کی پہلے ڈیٹیلز دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور سوری آپ تنگ جگہ میں پھنس گئے، آگے سے گراؤنڈ میں کریں گے۔ آج ہمارا ایم او یو ہوا ہے ایک رشین کمپنی کے ساتھ جو جوائنٹ وینچر ہے آدم جی اور ملیشین کمپنی۔ تو آج ہمارا ایم او یو ہے، یہ 20,000 گیلنز کا وہاں پر انڈسٹری لگائیں گے اور ریفائنری، اور اس سے پہلے ہم نے ایف ڈبلیو او کے ساتھ 40,000 گیلن کا ریفائنری کرک میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ تقریباً 60,000 بیرل کے 2 ریفائنریز بن رہی ہیں، اور ہماری اس وقت پروڈکشن 54,000 بیرل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6, 7, 8 مہینے میں یہ 70,000 بیرل تک پہنچ جائے گی۔ تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور یہ بہت ضروری تھا، اور ہم نے اس پہ 3 سال ہمیں لگے کہ انویسٹرز آئے اور اس میں انویسٹ کریں، تو ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اس کو ہماری طرف سے میسج سمجھیں کہ ہمارا اس وقت صوبے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بجلی پیدا نہیں کی۔ ہم نے ابھی تک جو تقریباً 4,000 میگا واٹ بجلی پہ ہمارا کام ہو رہا ہے، اور پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس ایک 74 میگا واٹ ہائیڈل پروجیکٹ تیار ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارا ریٹ فائنل نہیں کرے، اس کو بائی نہیں کرے، اس کو خریدنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کا یہ عجیب بہانے بنا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 668 میگا واٹ کے ہمارے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو ایگریمنٹ اور این او سیز نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ کوئی 2,500 میگا واٹ کے قریب ہمارے اور پروجیکٹس آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ پریشانی ہے، اور سولر سے بھی آ رہے ہیں، تو کسی پر وہ تیار نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ جو ڈفرینٹ چیزوں میں کرتے رہتے ہیں، مثلاً یہ کول سے بجلی بنا رہے ہیں، مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، یہ صاف ستھری بجلی ہے، رن آف دا ریور ہے، ڈیم بھی کوئی نہیں ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے، سستی بھی ہے۔ تو ہم یہی اس کو آگے لے کر جائیں گے، ہم اس پہ لڑیں گے کہ یہ سستی بجلی کیوں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایل این جی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جن میں ان کا اپنے وہ ہے ارادے کچھ اور ہیں، یا ان کے اپنے شیئرز ہیں، اور اسی طرح وہ کول کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے یہ التجا ہے کہ یہ سستی بجلی اور کلین اور صاف بجلی ہے، اس کو ان کو لینا چاہیے، اور یہ صوبے کا رائٹ ہے۔ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ بجلی نہیں پہ ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں، اور آپ الاؤ نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارے 2 مسئلے اور ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی ریٹ پہلے 30 پیسے تھا کوئی 20-30 سال، پھر ہم نے اس پہ کیس لڑا اور 1 روپے 10 پیسے تک لیا ہے، اور ابھی ایک اور کیس ہم جیتے ہوئے ہیں جو سی سی آئی میں یہ ڈاج کر رہے ہیں، وہ ہے ای جی این قاضی فارمولا، جس کے تحت ہمارا ریٹ جو ہے 4.25 روپے ہمیں ملنا چاہیے، جس سے ہمارے صوبے کو سالانہ 60-70 ارب روپے انکم بڑھ جائے گی۔ تو وہ فائنل ہو چکا ہے، 2 دفعہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا، پریزیڈنشل آرڈر ہو چکا ہے، پھر انٹر پروونشل جو ہمارے سارے صوبے ہیں وہ ایگری کر چکے ہیں، لیکن یہ سی سی آئی میں ڈاج کر رہے ہیں اور اس کو نہیں لا رہے ہیں، تاکہ صوبے میں ہمارے صوبے میں کوئی کام نہ ہو اور ہم ڈیولپمنٹ، اور یہ ہمارا حق ہے، اگر یہاں نہ ہو تو پھر ہم آگے کورٹ میں جائیں گے۔ پھر تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم جو ایگریمنٹس کر رہے ہیں، جو آج ہم نے کیا، ایف ڈبلیو کے ساتھ کیا، چائنیز سے ہم کر رہے ہیں، اس میں صوبے کو پروفٹ میں وداؤٹ انویسٹمنٹ، وداؤٹ ایک پیسہ لگائے، صوبے کو 10% پروفٹ میں شیئر ملے گا، جو کسی نے نہیں کیا۔ اور میں نے یہ پلی لیا ان کے ساتھ کہ ایک ہم آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور ایک ہم آپ کسی سے کمیشن نہیں لیتے، تو اس کے بدلے یہ جو 10% ہے ہمارے صوبے کو ملنا چاہیے۔ تو یہ بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے ان سے پروفٹ میں جو یہ پروفٹ کمائیں گے اس میں 10% حصہ صوبے کو ملے گا بغیر ایک پیسہ لگائے۔
ہم صرف ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے. جیسے یہ کمپنی آئی ہے ہم اس کو صرف سپورٹ کریں, فیسلیٹ کریں, لیکن 10% پروفٹ میں شیئر ملے گا. FWO کے ساتھ بھی ہوا ہے, چائنیز کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں اگر یہ لوگ اگر ہم کمیشن لیتے رہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے. تو جن صوبوں میں کمیشن ہے وہ یہ ایگریمنٹ کر کے دکھا دے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ صاف ستھرے لوگ ہیں. تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے ہمارے صوبے میں بالکل صاف ستھرا نظام ہے, کوئی اس میں کرپشن کا عنصر نہیں ہے, کوئی کسی کو آفر نہیں کر سکتا. تو میں سرعام کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے صوبے میں صاف ستھرا نظام. آپ جو انویسٹرز آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کو غلط راستے پر نہیں لے جانا چاہتا, نہ ہم کسی سے کوئی پیسے لیتے ہیں. تو میرا مقصد یہی تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آئیڈل کا جو مسئلہ ہے ہمارا اس کو سالو کریں, اور جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے بقایا اس کو حل کریں, تاکہ ان کا یہ جو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم حق بھی دیتے ہیں اور کسی کو رکاوٹ بھی نہیں بنتے, تو یہ سستی بجلی میں پاکستان میں رکاوٹ ہے. تھینک یو. اچھا جی, عاطف خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ہیں انرجی کے منسٹر, یہ آپ کو مزید تھوڑی سی اور ڈیٹیلز دیں گے. میں جو آج پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شہباز شریف نے چیلنج کیا, جی پختونخوا بتایا کہ 1 میگا واٹ آپ نے بجلی پروڈیوس کی ہے یا نہیں. پہلے تو آپ سب کے سامنے انہوں نے 4000 میگا واٹ کے انہوں نے MOU سائن کیے ہوئے ہیں, اور 74 میگا واٹ کی بجلی تیار بیٹھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے رہی اس کو, یہ صوبائی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. 74 میگا واٹ کی پانی پہ بننے والی بجلی. جو لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب ترقی کی تھی تو ہماری انڈسٹری نے ترقی کی تھی, ہماری بجلی سستی تھی, ہماری ہائیڈرو کے اوپر پانی کے اوپر بجلی بن رہی تھی. یہ جو تباہی مچائی ہے پاکستان میں, یہ جب انہوں نے امپورٹڈ فیول فرنس آئل منگوا کے اس کے اوپر پاور سٹیشنز بنائے, اب LNG کے اوپر کر رہے ہیں. جب آپ امپورٹ کر کے سورس بجلی بنانے کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو باہر پیسہ ڈالرز آپ کے خرچ ہوتے ہیں, لہٰذا جو آگے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹریڈ گیپ, ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس میں بہت بڑا خسارہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو امپورٹ ڈالرز خرچ کرنے پڑتے ہیں, یہ LNG اور یہ کوئلے, اور کوئلے کے اوپر جو انہوں نے بنایا ہے اس وقت سائیوال میں, اور اس کے علاوہ فرنس آئل وہ بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو ایک تو پہلے آپ کا پیسہ باہر جاتا ہے, ڈالرز آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں, آگے ڈالرز کی کمی ہے, آگے خسارہ ہے. جو بجلی جس نے پاکستان کو اٹھایا تھا, ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو پانی پہ بنتی ہے, اس بجلی کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے 4000 میگا واٹ لے کے بجلی کے MOUs اس کو انکریج نہیں کر رہے, ان میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. 78 میگا واٹ بجلی تیار بیٹھی ہے پانی کے اوپر بنی ہوئی بجلی, وہ سینٹر نہیں لے رہا, اور پرمیشنز کے اوپر ڈیلے کر رہے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس قسم کے پاکستانی ہیں جو ملک کو مقروض کیے جا رہے ہیں, باہر سے LNG امپورٹ کر رہے ہیں, اپنی سورس ڈیولپ نہیں کر رہے, جو سستی اور صاف بجلی ہے کوئلہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اور سارا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ کمیشنز ہیں, پیسہ بنتا ہے ان کا, کرپشن ہے اس کے پیچھے. میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ آپ LNG کے کانٹریکٹ دیکھیں, یہ کوئلے کے اوپر جو پلانٹ بنایا ہے اس کے اندر دیکھیں, باہر سے کمپیئر کریں, سب میں پیسہ بنتا ہے. جو آسان صاف بجلی ہے پانی کے اوپر, اس کے اوپر یہ ان کو MOUs کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پرمیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں. جو میں امپورٹنٹ پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگلا ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں کیا آ رہا ہے, پولوشن کا. اس وقت جو پنجاب کے اندر صدر پنجاب میں جو اسموگ ہے, جو پولوشن ہے, بچوں کی جان کو خطرہ ہے, بوڑھوں کی جان کو خطرہ ہے. وہ پولوشن آتی ہے یہ جو کوئلے کے پاور پلانٹس اور ویسے اور بھی چیزیں ہیں. تو جو صاف بجلی ہے اس کو انکریج نہیں کر رہا ہے, اور کوئلے کے پاور پلانٹس بنا رہے ہیں. اور یہ جو بھی آپ جب یہ بھی فرنس آئل پہ بھی جب بجلی جلتی ہے تو یہ گلوبل وارمنگ کرتی ہے. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا شہباز شریف کو جواب یہ دینا ہے کہ آپ کو تو 1 منٹ میں پرمیشن مل جاتی ہے, آپ کو تو اورنج ٹرین میں پہلے آپ شروع کر دیتے ہیں, بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کی بھی نہ دیکھا یا اور چیزیں بھی نہیں آپ نے دیکھی.
تو آپ کے لیے تو آسان کام ہے. یہاں جو پاکستان کا فائدہ ہے سستی بجلی, صاف بجلی, ادھر پرمیشنز نہیں دے رہا ہے. اور اس لیے یہ آج امپورٹنٹ ہے پریس کانفرنس, کیونکہ جو انہوں نے کہا تھا شہباز شریف نے کہ جی ایک میگا واٹ بجلی بناؤ, آپ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی 1 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرو. 78 میگا واٹ بجلی تیار بیٹھی ہے, سسٹم میں ڈالو تاکہ سب سے سستی بجلی ہے, صاف بجلی ہے, 1 روپے پہ بجلی بنی ہوئی ہے. عاطف, ڈیٹیلز تو تقریباً آپ کو پتہ چل گئی ہے. ایک یہ پیہور کا پروجیکٹ ہے, اس میں یہ ہم سے 1 روپے 40 پیسے یونٹ کا لے رہے ہیں. 1 روپے 40 پیسے, ہم کہہ رہے ہیں 4.5 روپے کا لے لیں. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے 13 روپے کا لے رہے ہیں اور ہم سے 1 روپے 40 پیسہ کے لے رہے ہیں اور ایگریمنٹس نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 150 ارب روپے کی اور انویسٹمنٹ ہے, 668 میگا واٹ, جس کی صرف انہوں نے ٹیرف دینا ہے اور ان سے ایگریمنٹ کرنا ہے. باقی سب کچھ ہم نے کر لیا, لیکن وہ نہیں کر رہے تو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بجلی نہیں بن رہی. پرچیز صرف فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے اور ذاتی کوئی پرچیز نہیں کر سکتا. تو اگر وہ نہیں کریں گے تو پاکستان کو بھی نقصان ہے, صوبے کو بھی نقصان ہے, اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. فیول پرائز کے اوپر لے کے جا رہی ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, فیول کی جو قیمتیں بڑھائی جائیں گی, اس کو کتنا دیکھیں؟ دیکھیں, فیول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, جو بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, جو گیس کی قیمتیں ٹیکس لگا کے بڑھائے جا رہے ہیں, اس نے جو آج ہماری ایکسپورٹس کی تباہی مچی ہوئی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان سے ہماری بجلی بھی مہنگی ہے, گیس بھی مہنگی ہے. اس لیے نہیں کہ ہم مہنگی پروڈیوس کر رہے ہیں, اس لیے کہ ٹیکسز لگائے ہوئے ان کے اوپر. دیکھیں, پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے, عاطف خان نے بھی آپ کو بتایا, یہ ہم ڈیٹیلز آپ کو دے سکتے ہیں کہ یہ ایک صوبہ ہے جدھر سب سے زیادہ ہائیڈرو پوٹینشل ہے پانی کے اوپر بجلی بنانے کا. اس کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں ان کو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے. فائدہ پاکستان کا اس میں, سستی بجلی. جب یہ شروع میں پاکستان, جب ہماری انڈسٹری اٹھی تھی تو سب سے سستی بجلی تھی یہاں. اب انہوں نے یہ امپورٹڈ فیول کے اوپر LNG پہ, یہ فرنس آئل پہ اور اب کوئلے پہ, دنیا میں کوئلے کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں, چائنا میں بند کر رہے ہیں, اور یہاں انہوں نے سائیوال میں کوئلے کا پلانٹ لگا دیا, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اس باری پولوشن آئی ہے یہ سارے سدرن پنجاب کے اندر جو نومبر میں آئی ہے, تاریخ میں کبھی اتنی پولوشن نہیں آئی. اور آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو بچوں کی صحت کے اوپر کتنا خطرہ ہے اس سے. تو بجائے یہ انکریج کرنے کے ہائیڈرو الیکٹریسٹی, یہ آپ کے سامنے سارے آپ کو ہم فگرز بھی دے دیں گے, اسٹیٹسٹکس دے دیں گے, یہ ان کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں 2 وجہ سے. ایک فیل کرنے کے لیے پختونخوا کو, اور دوسرا کمیشنز بنانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے. خان صاحب, آج تو سیاست سے ہٹ کے بات کرنی کہ اس وقت یقینی طور پہ آئل اینڈ گیس کا آپ کا جو نیا ادارہ بنا ہے ان کی کارکردگی بہتر ہے کہ آج یہ سارا سائن بھی ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی. کب تک قابل عمل ہوں گی آپ کی یہ آئل ریفائنریز؟ یہ تو جیسے فیڈرل گورنمنٹ سے لائسنس ملتے ہیں, وہ تو انویسٹر ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آج سے ہم شروع کر کے کل کو پیسہ کمانا شروع کر دیں. وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو تو, لیکن صرف سرکاری اگر ان کو پرمیشنز ملتی ہیں, ہماری طرف سے پوری ہو گئی ہے. ابھی فیڈرل گورنمنٹ ان کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جیسے ہی پوری کرتی ہیں, وہ 2 سال میں ریفائنری لگا لیں گے. خٹک صاحب, آپ سے بھی یہ پوچھنا تھا, خالص منافع کی مد میں آپ کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں, AG انقاضی رپورٹ سارا کچھ ہوتا رہا, اور وعدے وعید بھی آپ سے بہت کیے تھے اسحاق ڈار مرحوم نے. تو اس سلسلے میں کیا ہوا ہے کہ اب تک کتنا منافع آپ کا بقایا ہے حکومت؟ دیکھیں, جو ہمارے پہلے ان سے جو پیسے دینے تھے اس میں ہم نے کبھی تقریباً 92 بلین ان سے وصول کر لیے ہیں. پہلے 30 پیسے ہمارا ریٹ تھا, 6 بلین پر ہمارا لاک کو تھا. اب یہ 20 ارب تک پہنچ گیا سالانہ. وہ بھی ہم اپنا کیس, وہ نیپرا میں خود گیا ہوں, کیس جیتا ہوں, کورٹ میں گئے ہم. اب نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 4 روپے 25 پیسے ریٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے آج سے 2 دفعہ پہلے 92 میں, اس سے پہلے CCI میں یہ اپروو ہو چکا ہے کہ AG قاضی فارمولا پہ ان پہ پیسے دیے جائیں 2 دفعہ. پھر اس کے بعد پریزیڈنشل آرڈر ہو چکا ہے کہ یہ پیمنٹ ملنی چاہیے. پھر میں اس کو CCI میں لے گیا. CCI میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انٹر پروونشل کمیٹی میں چلا جائے, جس میں 4 صوبوں نے ریپرزینٹ کیا, اور وہاں پر 4 نے ہمیں سپورٹ کیا. اب میں خط لکھ لے کر تھک گیا ہوں. 2 دفعہ CCI بلا کر انہوں نے کینسل کر دی. میں نے اس کو ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں آرگومنٹ ہے ہی نہیں, کیس ہم جیتے ہوئے ہیں. میں نے یہی سوال ہے میرا
کیا CCI کا فیصلہ کوئی رد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا ہے تو صرف ڈیلے کر رہے ہیں. تو اگر یہ ڈیلے ختم ہو جائے تو میرے صوبے کو سالانہ 60-70 ارب روپے ایکسٹرا اور ملے گا. یہ کیس ہم جیتے ہوئے انشاءاللہ ہم لیں گے. خان صاحب آپ کا ایک سوال ہے. خان صاحب 4-5 سال ہو گئے پولیس پہ اتنی محنت کی, مثالی پولیس بنائی. ایک ہی کیس آسما کا جو ہے کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ جگ رسائی ہوئی کہ مثالی پولیس تھی, کیس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکی, تفتیش بھی نہیں کر سکی. اس کیس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس کی بہن نے پہلے بتا دیا تھا پولیس کو, تو پھر کیوں؟ میں شام کو اس کے اوپر ہمیں پتا تھا کہ اصل میں یہ جو پولیس کے اوپر بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. پرویز خٹک اور فواد چودھری اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسپیشلی جو پولیس کا جو بھی یہ تنقید آ رہی ہے پولیس کے اوپر, یہ بڑی کیمپین چلی ہوئی ہے, یہ پلان کر کے کیمپین آ رہی ہے اس پولیس سے جو مثالی